اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفع اللہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عاجز نے آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، فرمان مبارک پڑھا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے محض اللہ کے لیے تواضع یعنی انکساری اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں اور رفتیں عطا فرمائیں گے۔ ہم سارے طریقت کے ساتھی اکٹھے بیٹھے ہیں جو ذکر کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ ذکر میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فنائیت، فنائیت قلبی۔ یہ ذکر کی کثرت سے عطا ہوتا ہے۔ شکستگی، اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، دوسرے کو افضل سمجھنا، جب تک فنائیت نہیں ملتی، شکستگی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ تواضع کی نعمت نہیں عطا فرماتے۔ تواضع کو الٹ کیا ہے؟ تکبر، فخر، اترانا، اپنی دولت پر، اپنے نسب پر، اپنے علم پر، اپنے بچوں پر کثرت العیالی ہو، بندہ کہتا ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں۔ خوشحالی ہو تو بندہ دوسرے کو انسان نہیں سمجھتا، تو یہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جس نے بھی تکبر اختیار زندگی میں کیا، مرنے سے پہلے وہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ اور جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کی عزتوں کے فیصلے فرمائیں گے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیں گے۔ یہ پکی بات ہے۔ اب تواضع جو ہے یہ کیسے ہمارے اندر آ جائے، اس کے لیے میرے بھائیوں ہم نے محنت کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، ذکر کی کثرت کرنی ہے۔ ذکر کی کثرت ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تواضع کی نعمت، انکساری کی نعمت، مسکنت کی نعمت، فنائیت قلب عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو تکبر ہے نا، اس میں انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے، اپنے معاملات کے فیصلے تکبر کی بنا پر، اپنے افضل ہونے کی بنا پر وہ کرتا ہے پھر، اور عقل کو بنیاد بناتا ہے۔ اقبال بھی کہتا ہے کہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ اس کائنات میں جو سب سے پہلی نافرمانی ہوئی نا، جو پہلا اللہ کا حکم ٹوٹا ہے، وہ بھی تکبر اور عقل کی بنا پر ٹوٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا،
فرشتوں کو حکم دیا، جنات کو حکم دیا، شیطان کو بھی حکم دیا کہ اس آدم کی جو میں نے شبیہ بنائی ہے اس کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. سجدہ نہ کرنے میں کیا چیز آڑے آئی میرے بھائیو؟ وہ تکبر آڑے آیا، اور اس تکبر کی بنیاد عقل پہ رکھی گئی تھی. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا اللہ رب العزت کے سامنے. چاہیے تو یہ تھا کہ عقل کو خیر بیت کہتا، اللہ کے حکموں کو مان کر اسی وقت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیتا، عزتوں کے فیصلے ہو جاتے. لیکن اس تکبر نے اور عقل نے اس کو راندے درگاہ بنا دیا، اور اس نے عقل پر فیصلہ کیا اور دلیل دی. یہ جو دلیل دینا ہوتا ہے نا بڑوں کے سامنے، یہ بڑے ہی غلط ہوتا ہے. بڑے جو بات کریں، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بڑے جو بات کریں بلا چون و چراں، بغیر کسی دلیل کے بڑوں کی بات کو فوراً مان لیا جائے. پھر مناسب موقع پر ان سے رہنمائی لے لی جائے کہ آپ نے فلاں موقع پر آپ نے حکم دیا تھا، میں نے حکم کی تعمیل کر دی، اب اس کی ذرا رہنمائی کر دیں، میرے ذہن میں بات نہیں آ رہی، تو رہنمائی ہو جاتی. اب شیطان نے رہنمائی نہیں مانگی، شیطان نے عقلی دلیل اللہ رب العزت کے سامنے رکھی. بظاہر دلیل میں وزن بھی نظر آتا ہے، لیکن اللہ کو ہم نے غیب پر ہم نے ایمان لایا، اور اللہ کے حکموں کو بغیر عقل کی استعمال کے ہم نے اس کو ماننا ہے. شیطان نے کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں اس سے بہتر ہوں. آدم کو آپ نے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں. کیا وجہ؟ دلیل کیا دی؟ خلقتنی من نار. اب مٹی کا آگ کے ساتھ اگر مقابلہ کیا جائے تو بظاہر آگ افضل نظر آتی ہے، مٹی تو حقیر چیز ہے. دلیل تو بڑی وزنی تھی، لیکن خالق کی معصیت تھی، اس میں راندے درگاہ ہو گیا. اس لیے یہ جو کائنات میں پہلا جرم ہوا، اللہ کا حکم ٹوٹا، وہ تکبر کی وجہ سے ٹوٹا، اور عقل کو علم پر وحی پر حاوی کرنے اور اللہ کے حکم پر حاوی کرنے کی وجہ سے ہوا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی شریعت کا حکم ہمیں پتہ چلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سامنے آئے، تو ہم بغیر کسی عقلی دلیل کے ہم کہیں کہ میرے مالک نے کہا، میرے محبوب نے کہا، اس لیے سر تسلیم خم ہے. زندگی میں یہ اصول بنانا ہے. تمام جو ظاہری اور باطنی گناہ ہیں ان کی بنیاد بھی تکبر ہے. مثال کے طور پر ایک بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں غصہ. یہ جو غصہ آتا ہے یہ کس وجہ سے آتا ہے؟ یہ بھی تکبر کی وجہ سے آتا ہے، عقلیت کی وجہ سے آتا ہے کہ میں عقل میں بڑا ہوں، فلاں عقل میں چھوٹا ہے، اس نے کام غلط کر دیا. تو بنیاد کیا بنی؟ تکبر، حسد، بغض، دل آزاری. جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، ان روحانی بیماریوں کی ماں تکبر ہے. اس لیے اس تکبر سے جان چھڑانا، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور ذکر کی کثرت کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس احساس تفاخر سے، تکبر سے ہمیں نجات عطا فرمائے. ہمارے جتنے بھی بڑے اکابر گزرے ہیں نا، جنہوں نے خانقاہوں میں وقت گزارا ہے، اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے اندر مسکنت اور عاجزی پیدا کر دی، تواضع پیدا کر دی. اور یہ تواضع اللہ کے ذکر سے ملتی ہے. بندہ چاہے کہ میں علم حاصل کر لوں، میں کتابیں پڑھ لوں تو تواضع آ جائے گی، نہیں، تواضع یوں نہیں آتی.
تواضع اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے مسکنت آتی ہے، ویسے نہیں آتی. ہمارے اس ماضی قریب کے جو بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی خوبصورت بات وہ فرمایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے، جو صاحب ایمان ہے، وہ مجھ سے افضل ہے. ہر صاحب ایمان وہ مجھ سے افضل ہے، اور ہر کافر بھی احتمالاً مجھ سے افضل ہے. نکتے والی بات، احتمالاً مجھ سے افضل ہے. احتمال کس کو کہتے ہیں؟ کہ احتمال کا مطلب یہ ہے کہ اگر کافر نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کر صاحب ایمان ہو کر مر گیا تو وہ پھر ہم سے بہت بہتر ہے کہ اس کا گناہ کوئی نہیں ہوگا، ساری نیکیاں لکھ دی جائیں گی ساری گناہوں کو. یہ اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے کہ عام مسلمان تو ہم سے افضل ہے ہی ہے. پتہ نہیں وہ تنہائی میں کیا عمل کرتا ہوگا، اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق زار ہوگا. احتمالاً کافر کو بھی اپنے سے افضل جاننا کہ اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم سے بہتر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا تواضع ان کو دی تھی. جب یہ تواضع آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اصلاح کی فکر کی نعمت سے نواز دیتے ہیں. جب بندہ دوسرے کو افضل سمجھتا ہے، دوسروں کی نیکیوں پر دھیان دیتا ہے، تو پھر وہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اگلے مومن کے اندر جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں پر میں عمل کرنا شروع کر دوں. جو عبادتیں وہ کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اللہ کرے وہ نعمت ہمیں بھی حاصل ہو جائے. کسی کو اپنے سے کم تر مت سمجھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دو خلفاء، تسی ادھر ٹیک لاؤ، اتنے آؤ جاؤ، بس قاری صاحب جگہ. دو خلفاء ہیں بڑے نامی گرامی. ایک خلیفہ صاحب کا نام ہے حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی خیر المدارس ملتان ہے. اور دوسرے خلیفہ ہیں حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی جامعہ اشرفیہ لاہور ہے. دونوں اپنے وقت کے بڑے نابغہ روزگار اشخاص تھے، اللہ کے ولی تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلفاء ایسے تھے. دونوں بیٹھے ہیں اور فکر کر رہے ہیں. فکر کیا ہے؟ فکر یہ ہے آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں. حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان سب میں کم تر میں ہی ہوں. حالانکہ بہت بڑے عالم تھے. تو جب میں لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھتا ہوں، ان کے احوال پر نظر ڈالتا ہوں، تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان سب سے کم تر میں ہوں. حضرت مفتی محمد حسن امرتسری کہنے لگے کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے اپنے حال پر غور کیا تو مجھے بھی یہ یقین ہو گیا کہ مجمع میں جتنے لوگ آتے ہیں حضرت کی خانقاہ میں اور حضرت کی مجلس میں جو صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان سب سے کم تر تو میں ہوں. دونوں کو فکر ہوئی کہ اتنے عرصے سے ہم خانقاہ میں آ جا رہے ہیں، اگر اصلاح خانقاہ میں بھی نہ ہوئی، ہماری کمیاں ختم نہ ہوئی تو ہم کہاں جائیں گے. دونوں فکر مند ہو کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور اس خدمت میں پہنچ کر عرض کرنے لگے کہ حضرت ہمارے ساتھ ماجرا یہ ہے اور آپ کو بتانا ضروری ہے کہ مجمع میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سب ہم سے افضل ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سب سے کم تر پاتے ہیں. اب آپ اس کا علاج بتا دیجئے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیارا خوبصورت دل دیا تھا، بڑی تواضع اور انکساری کے پیکر تھے. تو انہوں نے کہا میاں تم اپنی جگہ ٹھیک کہتے ہوگے، لیکن جب میں ممبر پہ بیٹھ کر تم جیسے علماء سے میں بیان کرتا ہوں اور ان کے سامنے واضح و نصیحت کرتا ہوں تو میں اللہ کے حکم اور ایک فرض منصبی کو ادا کرتے ہوئے تم سے واضح تو کر رہا ہوتا ہوں، حقیقت میں تم سے سب سے زیادہ کمتر میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. مرشد کہہ رہے ہیں
کیا عاجزی ہے. علماء کو جو ان کے خادم ہیں، جو ان کے بچوں کے برابر ہیں، جن کی تربیت آپ کے سپرد ہے، لیکن ایسی فنائیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی کہ اپنے خلفاء کو کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک فرض منصبی کو ادا کر رہا ہوں، حقیقت میں تم سے کم تر ہوں. پھر ایک بڑی پیاری مثال دی. ہم اپنے آپ پر اس کو لاگو کریں تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. ایک مالک ہو اور اس کا ایک غلام ہو. مالک جب شہر چھوڑ کر کہیں جاتا ہے تو غلام کو اپنے تمام امور سپرد کر کے جاتا ہے. کیا امور ہوتے ہیں؟ امور یہ ہوتے ہیں کہ اگر مالک بادشاہ ہے تو غلام کو کہتا ہے کہ میری بادشاہت کے امور بھی تم نے سر انجام دینے ہیں. تم نے میرے حسابات کو بھی تم نہیں دیکھنا ہے. میں جو عدالت لگاتا ہوں میری غیر موجودگی میں عدالت بھی تم نہیں لگانی ہے. وہ حکم کا پابند ہے غلام. وہ عدالت بھی لگا رہا ہے تو آقا کے حکم پر. بادشاہی کے امور سر انجام دے رہا ہے تو اپنے آقا کے حکم پر. سلطنت میں نظم و نسق سنبھال رہا ہے تو آقا کے حکم پر. جو ہی آقا سفر سے واپس آتا ہے تو وہ پہلے ہی کرسی کو چھوڑ کر آقا کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے. تو آقا کہتا ہے جاؤ میرے ٹائلٹ کو صاف کرو. وہ ٹائلٹ کو صفا کرنا غلام بے دام ہے، وہ شروع کر دیتا ہے. تو حضرت تھانوی کہنے لگے کہ میری حیثیت تو اس غلام جیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے سامنے منصب پر بٹھا دیا. حقیقت میں میری حیثیت اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں. اللہ نے ایک منصب عطا کر دیا، میں واضح و ارشاد کر رہا ہوں حقیقت میں تم مجھ سے افضل ہو، میں تم سے کم تر ہوں. کیا تواضع تھی میرے بھائی. ہماری تو اکڑ ہی نہیں ختم ہوتی، ہمارا تو زوم ہی ختم نہیں ہوتا. سراپا دعویٰ بنے بیٹھے ہم. جو جس حالت میں بھی ہے اس حالت میں وہ دعویٰ کرتا چلا جا رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ذکر کا فائدہ تبھی ہے کہ جب ہم اپنا احتساب کرنا شروع کر دیں گے. رات سونے سے پہلے ہم اپنا احتساب کیا کریں کہ گزشتہ کل میں جھوٹ بولا کرتا تھا، آج میں نے ذکر کیا، کیا میری زندگی سے جھوٹ ختم ہوا؟ میری زندگی سے حسد ختم ہوا؟ میری زندگی سے ہرس اور لالچ ختم ہوئی؟ آج اگر میں نے ذکر کیا ہے تو کیا میں نے اپنے ماتحت کو آج بھی اپنے سے کم تر سمجھا یا افضل سمجھا؟ اگر جواب مثبت ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے تو میرے بھائیوں سمجھ جائیں کہ ذکر اللہ کو پسند آ رہا ہے. اگر تبدیلی قلب کے اندر رونما نہیں ہو رہی تو پھر سمجھ جائیں کہ ذکر میں کمی ہے. اللہ کے نام میں برکت ہی برکت ہے. کپڑا میلا ہو تو قصور کپڑے کا ہوگا یا صابن کا ہوگا؟ کپڑے کا قصور، وہ میلا ہے. صابن میں تو کوئی کمی نہیں، صابن کا کام ہے میل کو نکالنا. ہمارے استعمال میں کمی ہوگی، ہم رگڑ کے اس کپڑے کو صاف نہیں کر رہے ہوں گے. اللہ کے نام میں کوئی کمی نہیں. اللہ کا ذکر ہم بلند کر رہے ہیں. کمیاں ہیں تو ہمارے اندر ہیں. ہم جس محبت کے ساتھ، جس وارفتگی کے ساتھ، جس عشق کے ساتھ اللہ کا نام لینا چاہیے، شاید ہم وہ نام اس طریقے سے نہیں لے رہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ تکبر کی بیماری بھی ذکر سے ہی ختم ہوگی. اب ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم اپنے اس تکبر کی بیماری کو کس طرح ختم کرنا چاہیے. ہمیں اللہ کا نام کس محبت سے لینا چاہیے. یہ 2-4-5 منٹ کے مراقبے ذکر یہ بیماریاں ختم نہیں کریں گی. اس کے لیے تو میرے بھائیوں ایک محنت کرنے کی ضرورت ہوگی. لمبے مراقبے کرنے پڑیں گے اور اپنا احتساب روزانہ کی بنیاد پہ کرنا پڑے گا.
ہم دیکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے ہم غلام ہیں، ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ امام الانبیاء ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد اولی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، تو اس کائنات کو پیدا کیا گیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب ان کی تواضع دیکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی غلام مصافحہ کرتا تو آپ اس وقت تک ہاتھ پیچھے نہ کھینچتے جب تک وہ صحابی ہاتھ پیچھے نہ کر لیتا۔ حالانکہ یوں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ جو حکمران ہوتے ہیں یوں دو انگلیوں سے مصافحہ کرتے ہیں، تکبر کے مارے ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیں دو جہاں کے حکمران پر کہ ہاتھ دیا ہے واپس نہیں لے رہے، کہ جو آیا ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ جب تک وہ ہاتھ واپس نہیں کھینچتا اس وقت تک آقا اپنے ہاتھ کو واپس نہیں لوٹاتے۔ کیا تواضع اور انکساری ہے۔ پھر اگلی بات، بندہ ملنے آئے، حضرت انس فرماتے ہیں مفہوم ہے کہ آقا اس وقت تک اس بندے کے سے چہرہ نہ پھیرتے جب تک وہ خود چہرہ نہ پھیر لیتا، کہ وہ آیا ہے مجھ سے ملنے آیا ہے، میں کیوں چہرہ پھیروں؟ کیا اعلی اخلاق ہیں، کیا مسکنت ہے، کیا عاجزی ہے، کیا تواضع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا پیارا اور خوبصورت دل دے رکھا ہے۔ آپ کی مجلس میں فرماتے ہیں کہ آپ کبھی بھی اس انداز میں نہیں بیٹھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ آپ کا گھٹنا ساتھی کے گھٹنے سے آگے بڑھ جائے، تاکہ ایک امتیازی شان نہ نظر آئے کہ محمد ان کا راہبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد ان کے راہبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتیازی شان، نرالا نظر آنا پسند نہیں فرماتے تھے، بیچ میں گھل مل کے رہتے تھے۔ جب مجمع بڑھ گیا، غلاموں کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں اور جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو آپ پہچاننے میں بھی دقت ہوتی ہے، تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ذرا بلند جگہ پر بیٹھا کریں۔ آقا نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے ساتھ کوئی بندہ چل رہا ہو اور مجھ سے پیچھے چل رہا ہو، اور کوئی بیٹھا ہو اور میں اس سے آگے بیٹھا ہوں۔ جب اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ نہیں، بلند جگہ نہیں چاہیے، ایک لکڑی کی چوکی مجھے بنا کر دے دیں تاکہ میں دوسروں کو دیکھ سکوں، دوسرے مجھے دیکھ سکیں، مجھے کوئی شوق نہیں واضح نظر آنے کا۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں آنے والے مریدین کو بھی یوں ہی کہہ رکھا تھا کہ جب میں کسی کام کے سلسلے میں نکلا کروں تنہا تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آ کر چلنا شروع ہو جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو، میں اپنا کام مکمل کر کے واپس آ جاؤں گا۔ جب میں مجلس میں آیا کروں اور تم بیٹھے ہوئے ہو تو تمہیں چاہیے کہ میرے احترام میں کھڑے نہ ہوا کرو تاکہ میں اپنے آپ کو کوئی بلا نہ سمجھنے لگ پڑوں۔ یہ اپنے مریدین کو حکم دے رکھا۔ کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کو دل عطا فرما رکھا تھا، کیا فنائیت تھی ان کی، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، شکستگی کا اظہار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وصف عطا کر رکھا تھا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے بزرگ ہیں۔ وہ بڑی پیاری مثال دے کر بات کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر چاولوں کو چولہے پر دیگچی میں رکھ کر چولہے پہ چڑھایا جائے تو جب تک چاول کچے ہوتے ہیں وہ شور مچاتے رہتے ہیں، شور مچاتے رہتے ہیں، ان میں ابال آتا رہتا ہے، وہ چاول
شور کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ہی چاول پک جاتا ہے، پانی خشک ہو جاتا ہے، تو وہ ان میں ابال بھی ختم ہو جاتا ہے اور ان کا جوش بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب ابال اور جوش ختم ہوتا ہے، پھر فرماتے ہیں کہ اس چاول کی خوشبو پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے، لوگوں کو اس کے ذائقہ کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور خوشبو سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ چاول پک چکے ہیں۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دل بن چکا ہے، فنائیت مل چکی ہے، تو دعوے ختم، مسکنت شروع، تکبر ختم، تواضع شروع۔ پھر یہ مسکنت، یہ تواضع، اس کی خوشبو ایسے پھیلے گی کہ اللہ رب العزت کو بھی پسند آئے گی، پورے مخلوق کے بھی تم مقتدا اور رہبر بن جاؤ گے۔ یہ تواضع اتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت تھانوی کے ایک خلیفہ تھے، انہوں نے 6 جلدوں پر مشتمل سیرت النبی پر کتاب لکھی اور وہ اس کو پوری دنیا میں پذیرائی ملی۔ اس وقت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر جو مستند تاریخی باحوالہ جو کتاب ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کا نام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ اس کے مصنف ہیں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ 6 جلدوں پر مشتمل، بہت بڑے عالم۔ اب فکر پیدا ہوئی کہ یہ کتاب تو میں لکھ چکا ہوں، پتہ نہیں اس کے باوجود بھی میری اصلاح اور اللہ کے دربار میں قبولیت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کسی بندے سے بات کی کہ یہ میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، پتہ نہیں آقا کو پسند بھی آئے گا یا نہیں آئے گا، تو کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا اگر اس قبولیت کو دیکھنا ہے تو پھر تھانہ بھون چلے جاؤ، وہاں ایک بابا جی رہتے ہیں، اشرف علی تھانوی ان کا نام ہے، ان کی خدمت میں جاؤ گے، کچھ دن رہو گے، پتہ چل جائے گا کہ تم نے جو کتاب لکھی ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب کو پسند آئی ہے یا نہیں آئی۔ چلے گئے، تھانہ بھون پہنچ گئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد جب بیعت ہو چکی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمانے لگے کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ بندہ تو بادشاہ اور شہزادہ ہے اللہ کے دربار کا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سیرت کی کتاب ایسی لکھی کہ جو پوری دنیا مانتی ہے، اور میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، یہ میرے رب کا بھیجا ہوا ہے، مجھ سے تو افضل ہی ہے۔ اب مرشد یہ سوچ رہا ہے، اور مرید کیا سوچ رہا ہے کہ میں نے ایک حقیر سی کوشش کی ہے، پتہ نہیں میرے رب کو پسند آئے گی یا نہیں، میرے محبوب کو پسند آئے گی یا نہیں یہ کتاب۔ بیعت ہو گئے، کچھ دن رہے، ذکر محنت کرتے رہے۔ حضرت ندوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ کچھ دن کے بعد میں نے حضرت سے اجازت طلب کی، میں نے کہا حضرت اجازت دیجئے، میں واپس جانا چاہتا ہوں اور مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ جس ٹائم مولانا ندوی نے مجھے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے، تو میں نے کہا بھلا اشرف علی تھانوی اتنے بڑے عالم کو کوئی نصیحت کر سکتا ہے؟ تو میں نے اللہ سے رابطہ کر لیا اور اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو بہت بڑا عالم ہے، آپ کے قرب میں ہے کہ آپ نے اس کو بڑی توفیقیں دے رکھی ہیں، مجھے تو آپ جانتے ہیں میں حقیر سا بندہ ہوں، آپ جو اس کو کہلوانا چاہتے ہیں میرے ذریعے، یا اللہ مجھ پر مت چھوڑیے گا، میرے منہ سے وہ الفاظ آپ ادا کر دیجئے گا، میرے منہ سے یہ آپ الفاظ خود ادا کر دیجئے گا۔ کہتے ہیں اب وہ بہت بڑا عالم تھا، اور حضرت نے بڑی خوبصورت بات اللہ نے ان کے منہ مبارک سے نکلوائی، جو بندے بھی اللہ پر چھوڑتے ہیں نا کوئی معاملہ، تاثیر میرے بھائیوں پھر ہی آتی ہے، نہیں تو تاثیر کوئی نہیں۔ جن کو اپنے علم پر زوم ہو، اپنے آپ کو نیکی، تقوی، پرہیزگاری اور کسی منصب پر فائز سمجھتے ہوں،
اور ایک تکبر اندر ہو، میرے بھائیوں ان کی باتوں میں تاثیر نہیں ہو کرتی. تاثیر ان کی باتوں میں ہی ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تواضع کی نعمت دے رکھی ہے. پھر کلندر جو کچھ بولتا ہے اس کی زبان تو اس کی ہوتی ہے، الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں کی. حضرت ندوی کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی نے مجھے کہا کہ بھائی تم آئے ہو کچھ دن رہ کر جا رہے ہو، بھائی ہمارے طریق میں تو اول آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہی ہے. کہتے ہیں یوں ہاتھ کیا حضرت تھانوی نے دل کی طرف اور یوں جھٹکے سے نیچے پھینکا. وہ جو جھٹکا ہاتھ کو لگا تھا اس نے میرے دل کا جھٹکا کر دیا. کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، دو لفظی دو حرفی بات کی. بھائی ہمارے طریق میں تو اول آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہی ہے. کہتے ہیں کہ میری تو حالت غیر ہو گئی. میں نے کہا کہ ندوی تم کیا پڑھتا رہا، اصل عالم تو یہ ہے کہ جس نے آج حقیقت بتا دی مجھے. اس لیے میرے بھائیوں یہ جو انا کا بت ہے نا، یہ ہمارا بہت بڑا ہے. ہر دل کے اندر ہم نے ایک اپنی شبیہ بنا رکھی ہے اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. ہم اللہ کی پوجا کوئی نہیں کرتے. ہم اپنے منصب کی پوجا کرتے ہیں، ہم اپنی دولت کی پوجا کرتے ہیں، ہم اپنے علم کی پوجا کرتے ہیں، ہم اپنے خاندان اور قبیلے کی پوجا کرتے ہیں. اللہ کی پوجا کوئی نہیں کرتا. جب تک دل کے اندر سے ہم نے انا کے بت کو نہ توڑا اس وقت تک اللہ کی عبادت میں مزہ نہیں آئے گا. ایک بات ہے، آج جو نماز ہمیں منکرات سے نہیں بچا رہی، یہی وجہ ہے کہ جب تک تواضع اور مسکنت نہیں آئے گی اس وقت تک ہماری اصلاح میرے بھائیوں ممکن نہیں. ایک تھے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان رحمۃ اللہ علیہ. کیا نام؟ یہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے. اب منصب دیکھیں کتنا بڑا، لیکن تواضع دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی دے رکھی تھی. دارالافتاء میں روزانہ بیٹھ کر پوری دنیا سے آئے ہوئے فتاوا کا جواب دیا کرتے تھے، لیکن گھر سے نکلنے کے بعد ایک کام ضرور کیا کرتے تھے. محلے کی اور بستی کی جتنی بیوائیں تھیں ان کے گھروں پر جا کر دستک دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آج جو کچھ پکانا ہے عزیز الرحمان حاضر ہے، بتائیں بازار سے لا کر آپ کو دے دیتا. وہ بیوائیں پیسے دیتی، حضرت سودا سلف لا کر ان کو گھر تک پہنچاتے. بعض اوقات وہ بیوائیں کہتی کہ آپ سودا غرض لے آئے، حضرت جا کر تبدیل فرما کر پھر واپس گھر پہنچاتے. میرے بھائیوں، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند ہو اور بیواؤں کا ایسا سہارا ہو، ایسی مسکنت چشم فلک نے کبھی نہ دیکھی ہوگی. دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی. نام سنا ہے؟ کتنا بڑا نام ہے، کتنا بڑا نام ہے. اتنے بڑے مناظر تھے کہ اگر مناظرہ کرنے پر آتے تو بڑے بڑوں کے دانت کھٹے کر دیتے. اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ دیوبند کے محتمم ہونے کے باوجود روزانہ تہبند اور بنیان پہن کر چھتا مسجد میں جھاڑو خود دیا کرتے تھے. انگریز کے خلاف بڑی جدوجہد کی حضرت نے. انگریز نے ان کی گرفتاری کے وارنٹ نکال دیے کہ حضرت کو گرفتار کیا جائے. اب پولیس آئی، حضرت کو پتا تھا کہ وارنٹ نکل چکے ہیں. وہ چھتا مسجد پہنچے کہ پتا چلا سی آئی ڈی والوں نے بتایا کہ حضرت اس وقت چھتا مسجد میں تشریف فرما ہے. اب وہ جو گرفتار کرنے آئے تھے وہ تو سمجھتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند اتنا بڑا ادارہ، پورے ہندوستان میں ان کے شاگرد پھیلے ہوئے، تو بڑے علامہ فہامہ قسم کے لوگ بیٹھے ہوں گے، ارد گرد شاگرد ہوں گے، بڑا لباس ہوگا اور بڑا کر و فر ہوگا. ایک محتمم ہے.
تو جب وہ گرفتار کرنے والے آئے تو ان کو کوئی بندہ وہاں نہ ملا، دیکھا کہ ایک بندہ جھاڑو دے رہا ہے، تو سمجھ گئے کہ یہ ملازم ہے یہاں کا جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے. تو کہنے لگے بابا جی ادھر آؤ، بات سنو، کیا کرتے ہو؟ اس نے جھاڑو دیتا ہوں. سمجھ تو گئے نا کہ یہ آئے ہیں مجھے گرفتار کرنے، جھاڑو دیتا ہوں اس مسجد میں. اور واقعی جھوٹ بھی نہیں تھا. اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ قاسم نانوتوی نام کے جو محتمم ہیں وہ کہاں ملیں گے؟ ہمیں پتہ چلا ہے کہ مسجد میں. اب تربیت تھی نا، اور عاجزی بھی تھی، اور خود جھاڑو دیا کرتے تھے، تو اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے ہٹے، اور پیچھے ہٹ کر وہ جو پولیس آئی تھی اس کو کہنے لگے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہیں سامنے تھے. تو ایک قدم پیچھے ہٹ کے، جھوٹ بھی نہ ہوا. تو انہوں نے کہا اب چلے گئے. اس نے بولا جہاں سے ابھی چلے گئے، اور واقعی وہ ایک قدم پیچھے ہٹ چکے تھے. تو یہ تواضع تھی کہ دارالعلوم دیوبند کی چھتا مسجد میں وہ خود جھاڑو دیا کرتے تھے، اور پورے ہندوستان میں انگریز کے خلاف جدوجہد کے بانی مبانی حضرات میں ان کا شمار ہوتا تھا. اب اگلی بات سن لیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری جماعت کو کیسے کیسے ہیرے عطا فرمائے. اب ایک بزرگ ہیں جن کو ہم سارے جانتے ہیں، جن کو سارے کہتے ہیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. کتنی بڑی ہستی ہیں. اب ان کی تواضع کی بات بھی سن لیجیے. اب وہ جو تحریک تھی ہندوستان سے انگریز کو نکالنے کی، اس میں جو بڑے لیڈر تھے ان میں حضرت شیخ الہند تھے، باقی ان کے سارے شاگرد تھے. تحریک سیاسی طور پر انگریز کے خلاف چلائی. تو ایک بزرگ تھے، وہ اجمیر شریف کے رہنے والے تھے، اور اتفاق سے ان کا نام بھی معین الدین تھا، اور اجمیری لکھتے تھے ساتھ. عالم تھے. ان کو شوق پیدا ہوا کہ میں جدوجہد آزادی کے اس عظیم لیڈر کی زیارت میں نے نہیں کی ہوئی، میں جا کر زیارت تو کر لوں. وہ چلا اجمیر شریف سے اور چلے سیدھا دیوبند. دیوبند میں پتہ کیا کہ حضرت کا گھر کہاں ہے، شیخ الہند کا. جی شیخ الہند تو ادھر کوئی نہیں، ادھر ایک بڑے مولوی صاحب رہتے ہیں، دنیا ان کو شیخ الہند کہتی ہے، ہم انہیں محبت سے بڑے مولوی صاحب کہتے ہیں. ان کا گھر فلاں جگہ پر ہے. رہنمائی لی، گھر پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے ایک بندہ نکلا جس نے قمیض بھی نہیں پہن رکھی تھی، صرف تہبند باندھ رکھی تھی. اس نے پوچھا جی کس سے ملنا ہے؟ اس نے بولا جی میں اجمیر سے آیا ہوں، معین الدین میرا نام ہے، میں شیخ الہند سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. جی آئیے تشریف رکھیں. وہ بیٹھ گیا. اس نے بولا جی آپ جا کے اطلاع دے آئیں، میں بڑی دور سے. جی آپ تھوڑی دیر سستا لیں. حضرت نے یوں کیا کہ وہاں ایک پنکھا پڑا تھا، شیخ الہند نے پنکھا اٹھا کر اس مولانا معین الدین اجمیری نام کے نوجوان عالم کو پنکھا جلنا شروع کر دیا. وہ تھوڑی دیر جب ٹھنڈا ہو گئے، جسم گرمی سے آئے تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ اطلاع کر دیتے. جی میں اطلاع کرتا ہوں. اندر گئے، ٹھنڈا پانی نکال کر لائے، جگ گلاس لا کر ادب کے ساتھ اس نوجوان عالم کو پانی کا گلاس پیش کیا. آپ نے اطلاع کر دی. جی ہو جاتی، کوئی نہیں، ابھی آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، اطلاع ان کو کر دیتے ہیں. پھر اندر تشریف لے گئے. تشتری میں کھانا رکھا، پلیٹیں سجائیں، کھانا لے کر اس نوجوان عالم کے سامنے رکھی، اور کہنے لگے کہ آپ کھانا تناول فرمائیں، اور خود پھر پنکھے سے ہوا دینے لگ پڑے. جب پنکھے سے ہوا جھلتے رہے، وہ کھانا نوجوان عالم کھا چکا، تو اس نے کہا بھائی اب تو اطلاع دے دو، بہت دیر ہو چکی، مجھے واپسی کا سفر بھی کرنا ہے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، آپ کی طبیعت میں نشاط آ جائے گا، پھر حضرت سے ملنے میں بھی آپ کو بھی آسانی ہوگی. تو اس نے کہا نہیں بھائی میں نے کوئی آرام نہیں کرنا، میرا سفر کرنے کا مقصد حضرت کی صرف زیارت ہے اور ان سے دعا کرانی ہے. آپ بابا جی غصے سے کہنے لگے جلدی جاؤ اور جا کر حضرت کو اطلاع دو، بڑا ٹائم تو نے ضائع کر دیا. جب اس کا غصہ دیکھا،
تو پھر کہنے لگے کہ عاجز کوئی محمود کہتے ہیں. ان کی مسجد میں رمضان شریف میں آپ کا معمول تھا کہ ہر 3 دن میں ایک قرآن پاک حضرت ختم فرمایا کرتے تھے. 3 دن میں رمضان تو مہینے میں 10 قرآن پاک ختم ہوتے تھے. تو جو حافظ جی قرآن پاک سنایا کرتے تھے وہ حضرت کے شاگردوں میں سے تھے. اب حضرت شیخ الہند کو تو رات کو جاگنے کی عادت تھی اور وہ بابا جی بیچارے 10 سپارے سنا کر تو تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے, کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے قرب میں ہی چارپائی ان کی بچھی ہوئی تھی, وہ اس پر آرام فرماتے تھے. شیخ الہند اپنے معمولات میں لگ پڑتے تھے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے کہ یہ حافظ جی سو گئے ہیں یا نہیں. جب تھوڑا سا ان کے خراٹے کی آواز آتی, دیے کو بجھا دیتے اور وہ جو شاگرد ان کا تھا جو رات کو اٹھ کر حافظ جی قرآن پاک سنایا کرتے تھے 10 پارے, حضرت شیخ الہند اٹھ کر ان کی مٹھی چاپی شروع کر دیا کرتے تھے. وہ یہی سمجھتا رہا پورے رمضان کہ کوئی نوجوان جس کی حضرت شیخ الہند نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ مجھے مٹھی چاپی کرتا رہا ہے. ایک دن دیا بجھانا یاد نہیں رہا, حضرت نے مٹھی چاپی شروع کر دی. اس نے دیے کی جب روشنی دیکھی اور پھر پائنتی کی طرف جس شخصیت کو دیکھا تو کانپ کر اٹھ بیٹھا کہ وہ کوئی اور شخصیت نہیں بلکہ اسی کے استاد شیخ الہند محمود الحسن تھے. ایک اللہ والے تھے احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ. کیا نام؟ احمد کبیر رفاعی. اللہ والوں کا نام لیا کرو کیونکہ یہ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں. محبت سے نام لیا کرو, یہ پھر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہم پر بھی انشاءاللہ پڑ جائے گی. اولیاء اللہ میں شامل تھے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے کہ حج کر سکتے. جب وہ وسیلہ اکٹھا ہوا تو حج پر روانہ ہو گئے. مکہ مکرمہ میں حج کیا. حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. یہ برسبیل تذکرہ ایک واقعہ, پھر ان کا جو تواضع والا واقعہ وہ اس کے بعد میں آپ کو سناتا ہوں. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ شاعر بھی تھے. انہوں نے عربی میں شعر کہا, مدینہ منورہ پہنچ کر, اس حالت میں کہ مواج شریف سامنے تھا. اللہ اکبر. وہ کہنے لگے کہ آقا جب میں اپنے علاقے میں تھا میرے پاس وسائل نہیں تھے تو میں اپنی روح کو آپ کی خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا اور وہ آپ کے بوسے لیا کرتی تھی. آج میں جسمانی طور پر خود حاضر ہوا ہوں. آقا مہربانی فرما دیجئے, اپنا دست مبارک عطا فرما دیجئے, میں خود بوسہ لینا چاہتا ہوں. یہ شعر جب عربی میں پڑھا انہوں نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس سے آپ کا ہاتھ باہر نکلا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے بوسہ دیا, ہاتھ واپس چلا گیا. اب یہ خیالی واقعہ ہے, حقیقت ہے, جو بھی ہے واللہ عالم. کتابوں میں یوں ہی لکھ رکھا ہے, ان کی زمانے میں یہ بات آئی ہوئی ہے. تو احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا, جس چیز نے انہیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بنایا, وہ کیا ہے کہ ایک دن جا رہے ہیں, ایک پگڈنڈی ہے, بارش ہو چکی ہے, اس طرف بھی کیچڑ ہے اس طرف بھی کیچڑ ہے, درمیان میں پگڈنڈی ہے. ادھر سے احمد کبیر رفاعی جو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے منظور نظر نہیں بنے تھے, عالم تو تھے منظور نظر نہیں تھے, وہ جا رہے ہیں اور ادھر سے کتا آ رہا ہے. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے وہ کتے کو زبان عطا کر دی اور وہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ سے مکالمہ ہوا. دونوں اب پگڈنڈی پر کھڑے ہیں, گزر ایک سکتا ہے. احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں کیچڑے میں تم اتر جاؤ, میں مکلف ہوں نماز پڑھنے کا, تم مکلف نہیں ہو, کیچڑ میں تم اتر جاؤ. اگر میں اترا تو میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے. تو کتا ہنس پڑا اور اس کتے نے احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ سے کہا کہ کیا بات ہے,
علم حاصل کیا ہے اور پتہ کچھ بھی نہیں. اگر میں کیچڑ میں اتر گیا تو بظاہر میں گندا ہوں گا، حقیقت میں تمہارا قلب گندا ہو جائے گا کہ تم اپنے آپ کو مجھ سے افضل سمجھ کر مجھے کہہ رہے ہو کہ کیچڑ میں اتر جاؤ. تم اگر اتر گئے نیچے تو تم اللہ کی نظر میں یوں کہو گے کہ یا اللہ، اس کتے نے تو جہنم میں کوئی نہیں جانا اگر ہے جنت میں جہنم میں تو میں نے جانا ہے. اس لیے میں کتا جو تیری مخلوق ہے اس کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا. کوئی بات نہیں، جماعت گزر جائے، میں کپڑے کو گندے کر لوں گا لیکن تیری مخلوق کو تنگ نہیں کروں گا. اگر تو نے یوں کہا تو تو اللہ کا منظور نظر بن جاتا، لیکن تو نے یوں نہیں کہا. تو نے مجھے کمتر سمجھا اور کتا سمجھ کر مجھے کہنے لگا کہ گندگی میں اتر جاؤ. تو اگر گندگی میں اتر گیا تو میں اگر گندگی میں اتر گیا تو تیرا قلب گندا ہو جائے گا. احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے راستہ دے دیا، کتا گزر گیا، ان کے کپڑے گندے ہو گئے. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر القاء فرمایا کہ احمد کبیر، میری اس حقیر مخلوق کی عزت کرنے پر میں نے آج تیری عزتوں کے فیصلے کر دیے. اس لیے میرے بھائیو ایک بات ذہن میں رکھو، یہ تواضع، یہ مسکنت، یہ عاجزی اللہ کو پسند ہے، تکبر پسند نہیں. اگر اس دن وہ کتے کو راستہ نہ دیتے، آج ہم اس محفل میں، اس مجلس ذکر میں ان کا نام نہ لے رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کو عزتیں دی ہیں تواضع کی وجہ سے دی ہیں، آج ہم ان کا نام ادب سے لیتے ہیں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے مشائخ میں سے ہیں، یہ نام لکھا ہوا ہے ان کا 6 نمبر میں. وفات پا گئے، اللہ کے ولی تھے. پوری زندگی ذکر میں، پوری زندگی ریاضت میں، اللہ کو راضی کرنے میں گزری. جب وفات پائی تو اپنے ایک خلیفہ کو خواب میں نظر آئے. انہوں نے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا ماجرا ہوا، اللہ نے کیا سلوک فرمایا؟ کہنے لگے کہ میں جب اللہ کے دربار میں گیا تو میرے نام اعمال سامنے آیا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ بایزید بستامی، باقی ساری زندگی کی ریاضتیں، علم و فضل و کمال جو اللہ تعالیٰ میں نے تمہیں دیا تھا وہ ایک طرف، اس کو میں نہیں وزن دیتا. میں تیرے ایک عمل کے وزن کی بدولت آج تجھ سے اپنی رضامندی کا اعلان کرتا ہوں. میں حیران میں نے کہا آج بتائیں گے کہ جو میں نے حدیث پڑھائی، جو میں نے قرآن پڑھا، جو میں نے تہجد پڑھے، شاید ان میں سے کوئی عمل آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بات بتا کر مجھے اپنی اوقات یاد دلا دی کہ بایزید بستامی ایک دن سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی، ایک بلی کا بچہ جو باہر کھلی جگہ پر تھا، تجھ نے اس کا احساس کیا اور اس بلی کے بچے کو باہر سردی سے اٹھا کر اپنے گرم بستر میں اپنے ساتھ سلایا. اس سلانے کی وجہ سے بایزید بستامی میں تیری ساری خطاؤں کو معاف کر کے جنت روانہ کرتا ہوں. نے تسبیح و سجادہ و دلک نیست، طریقت بجز خدمت خلق نیست. اگر ہم اللہ کے نام کو اپنے دل میں بسانا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جب ہم محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس دل کے اندر جتنی غلاظتیں ہیں ساری غلاظتیں دھو ڈالیں گے اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیں گے. اس لیے آج کی اس مجلس کا نچوڑ یہی ہے کہ ہم نے اللہ سے فنائیت کو طلب کرنا ہے، تواضع کو طلب کرنا ہے، مسکنت کو طلب کرنا ہے، عاجزی کو طلب کرنا ہے، تکبر کو چھوڑنا ہے، جو طلب جاہ ہے اس کو چھوڑنا ہے، منصب کے ساتھ جو احساس تفاخر ہوتا ہے اس کو چھوڑنا ہے، علم پر جو زوم ہوتا ہے اس کو چھوڑنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خزانوں میں سے تواضع کا اعلیٰ خزانہ ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.